جانے سے پہلے سنو عبداللہ ابن عباس، میرے نانا نے کہا تھا جو قوم حسین کا ساتھ دے گی وہ کامیاب ہوگی، لیکن جس قوم نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، میرے نانا نے کہا تھا اس قوم کی حالت، یہ رسول اللہ کے جملے امام حسین عبداللہ ابن عباس کو یاد دلا رہے ہیں، ریمائنڈ کرا رہے ہیں، کہا کہ میرے نانا نے کہا تھا جو قوم حسین کا ساتھ نہیں دے گی، اللہ اس قوم کی حالت، جو بھی قوم ہو چاہے اس وقت ہو یا اب ہو، اللہ اس قوم کی حالت فرام المرا سے بدتر کر دے گا۔ سنیں امام حسین کے جملے ہیں خطبے کے، فرام المرا، مرا عربی زبان میں عورت کو کہتے ہیں، عورت، میم را الف اور تاہا مرا، عورت، فرام، فیر الف میم فرام، فرام عربی زبان میں عورت کے اس نجس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت استعمال کر کے پھینک دیتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے امام حسین؟ اللہ اس قوم کی حالت فرام المرا سے بدتر کر دے گا، وہ نجس کپڑا جو عورت ماہواری میں استعمال کرتی ہے، اس نجس کپڑے سے بدتر وہ قوم ہو جائے گی جو حسین کو چھوڑے گی، جو راہ حسین چھوڑے گی، جو تہذیب حسین چھوڑے گی، جو محبت حسین چھوڑے گی، جو عشق حسین چھوڑے گی، جو اطاعت حسین چھوڑے گی، وہ قوم فرام المرا سے بدتر ہو جائے گی۔ اور سنیں اب کیا ہوا، سن لیے امام حسین کے جملے۔ عبداللہ ابن عباس نے پھر بھی امام کو سنتے کیا کہا، یہ سننے کے بعد بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کہنے لگے مولا بدن کا وہ حصہ آگے کریں جس پہ آپ کے نانا رسول اللہ بوسہ دیتے تھے، آپ کو پیار کرتے تھے۔ امام حسین نے سینہ آگے کیا اپنا اور ماتھا، عبداللہ ابن عباس نے ماتھا چوما، سینہ چوما، اور اس کے بعد کہا خدا حافظ۔ مکہ سے واپس مدینہ آ گئے، چلے گئے۔ امام حسین نے بھی کوئی فورس نہیں کیا، کوئی دباؤ نہیں ڈالا، امام نے بتا دیا، اب اللہ جانے عبداللہ ابن عباس جانے، امام نے کوئی فورس نہیں کیا، امام آ گئے۔ سنیں مدینہ سائلنٹ ہے، مدینہ خاموش ہے، سنیں مدینہ کی حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام حسین کا یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، فرام المرا سے بدتر حالت ہو جائے گی اس قوم کی جو حسین کا ساتھ نہیں دے گی۔ 60 ہجری میں امام نے یہ جملے کہے، 61 ہجری محرم شروع ہوا، 61 ہجری ہو گئی، 2 محرم امام کربلا آ گئے، عاشور آ گیا، حسین ابن علی اپنے کنبے کے ساتھ شہید ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے، حسین ابن علی اپنا کام کر گئے۔ اب سنیں کربلا کے واقعے کے 3 یا 4 سال بعد، 4 سال بعد تاریخ میں ایک واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں تاریخ میں ایک واقعہ ہوا، واقعہ ہرہ، نام یاد کریں جوان، واقعہ ہرہ سنتے ہیں، یہ کیا سنیں گے، یہ کیا ہوا؟ یزید حاکم تھا، شام میں تھا نا، مرکزی حکومت شام میں تھی، یزید نے مسلم ابن عقبہ کی سربراہی میں، مسلم ابن عقبہ ایک ظالم انسان تھا تاریخ کا، اس کی سربراہی میں ایک لشکر بنایا، فوج تیار کی، اور مسلم ابن عقبہ کو کہا مدینہ جاؤ، مدینہ کو تاراج کرو، مدینہ کو پائمال کرو، مدینہ پہ حملہ کرو۔ 4 سال بعد کربلا کے، کتنے سال بعد؟ 4 years ago، 4 سال بعد، صرف 4 سال بعد 61 ہجری میں حسین ابن علی کے ساتھ جو گئے شہید ہو گئے، آج علیہ السلام ہے، آج ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے۔ اب سنیں مدینہ خاموش تھا نا، مدینہ والے کیا کر رہے تھے؟ مدینہ والے کہہ رہے تھے حسین کا ساتھ دیں گے جان جائے گی، یزید کا ساتھ دیں گے ایمان جائے گا، خاموش ہو جاؤ، سیٹل لائف، اچھی زندگی گزارو، بیوی بچے پکڑو اپنے، ہمیں کیا پڑی ہے حق و باطل کے معارکے میں، حق اور باطل کا ہو رہا ہے بھائی، کسی میں نہیں بولو، خاموش۔ توجہ سے سنیں، یہ کوفی سوچ ہے، یہ عجیب سوچ ہے، یہ مدینہ والوں کی بھی یہی سوچ تھی۔ آج خالی کوفہ کو نہ گئے، کوفہ تو تھا، کوفہ پہ تو ہم نے ملامت کی، کوفہ پہ تو ہم نے لعنت کی ان لوگوں پہ جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، لیکن کیا مدینہ والوں نے دیا؟ تاریخ پڑھیں، مکہ والوں نے دیا، بصرہ والوں نے دیا، مدائن والوں نے دیا۔ تو سنو مدینہ کی تاریخ ہے مسلمانوں، جب 4 سال گزر گئے کربلا کو، مسلم ابن عقبہ آیا اپنی فوج لے کے، خطرناک فوج لے کے، مدینہ پہ چڑھائی کی، مدینہ کے مردوں کو قتل کیا، مدینہ کے بچوں کو ذبح کیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، مسجد نبوی میں یہ تاریخ ہے، اور مدینہ کی عورتوں کو 3 دن تک زنا کیا، 3 دن تک مدینہ کی عورتوں کی عزتیں لوٹی یزید کی فوج نے۔ یزید کو بخشوانے والوں سنو، تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو، سنو تاریخ، اپنی کتابیں پڑھو، اپنی کتابوں میں جھانک کے دیکھو، یہی ہے وہ یزید
جس نے کعبے پہ چڑھائی کرا کے کعبے کو جلوایا. کعبہ جلا یا نہیں؟ یزید کے دور میں بھی، اس کے بعد بھی. حجاج ابن یوسف کی سربراہی میں بھی ہوا. اور ادھر مدینہ تاراج ہوا، مدینہ میں مسجد نبوی کو استبل بنا دیا. ہدایت کا مسجد نبوی کا مقام کعبے کے بعد روئے زمین میں سب سے افضل جگہ. یہ ہوئی مدینہ کی حالت. اب توجہ سے سنیں، ظالم آیا، خاموش رہنے والے جو کہہ رہے تھے بھائی سیٹل لائف ہمیں کیا پڑی ہے، نہ حسین کا ساتھ دو، نہ یزید کا، نہ حق نہ باطل، اپنی زندگی گزارو. صرف 4 سال اچھی زندگی گزار سکے، صرف 4 سال سیٹل لائف، خاموش زندگی، ان رسپانسبل، غیر ذمہ دار لوگ صرف 4 سال زندہ رہے. 4 سال بعد مارے گا یا نہیں؟ اسی ظالم کے ہاتھوں مارے گا یا نہیں؟ توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں، توجہ سے سنیں. واقعہ پورا سن لیا. کیا کہا تھا امام حسین نے؟ فرام المرا سے بدتر ہو جاؤ گے. ہو گیا مدینہ فرام المرا سے بدتر یا نہیں؟ مدینہ والوں کو مل گیا سبق، مل گیا. 4 سال بعد تمہیں پتا چلا مرنا تو ہے، 4 سال بعد بھی مرے ہو. اگر 4 سال پہلے حسین کا ساتھ دے کے مرتے تو آج تم بھی علیہ السلام ہوتے. مولا حسین کے قاتل کے لعنت، مولا حسین علیہ السلام کے ذات بلند صلوات. وہ میرے ہی رشتے دار ہیں، وہ خالد محمود اور راشد محمود. توجہ سنیں عزیزان توجہ سنیں. اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے. توجہ سنیں عزیزان محترم، توجہ سنیں. کیا ہوا؟ مدینہ تاراج ہو گیا. کتنے سال بعد؟ 4 سال. 4 سال بعد مدینہ والے مر گئے یا نہیں؟ کٹ گئے، قتل ہو گئے. کون زندہ رہے گا؟ سب نے مرنا. کون زندہ رہے گا؟ سب نے مرنا. لیکن یہ فیصلہ کر لو، حق کے ساتھ مرنا چاہتے ہو یا باطل؟ فیصلہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے. حق پر جان دو گے یا باطل میں؟ مرنا تو ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. آئیں، آ کر دیکھیں آج فلسطین میں بمباری. آج یہ سنیں، فرام المرا سے بدتر ہو جاؤ گے. سنو بے غیرت عرب حکمرانوں، تمہاری غیرتیں مر گئی ہیں عیاشیاں کر کر کے. تم کیسے مسلمان ہو؟ سنو، تمہارے پڑوس میں مسلمان قتل ہو رہے ہیں، تمہارے کان پہ جوں نہیں رہی تھی. ظالم کے دفاع کے لیے اپنے ڈرون اتار رہے ہو، تیاری کر رہے ہو، اپنا آئرن ڈرون. اردن، مصر، کویت، سعودی عربیہ. اللہ اکبر. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کے رسول کو؟ تمہاری غیرتیں مر گئی ہیں. فلسطین میں ہزاروں 90,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں. 90,000. تمہاری آستینوں میں ہے ان کا لہو. اور آج تم کیا کر رہے ہو؟ کر کیا رہے ہو؟ جو ایک ملک حملہ کرنے جا رہا ہے ایران، تم اسی کے خلاف نیٹو کا حصہ بن گئے، اسی کے خلاف کھڑے ہو. تمہاری تو تاریخ ہی یہی ہے، تمہاری تاریخ ہی یہی ہے. تم وہ منافق ہو جنہوں نے کبھی مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا، ہمیشہ ظالم کی پشت پناہی کی ہے، ظالموں کا ساتھ دیا. لیکن سن لو حسین کا یہ جملہ تم بھی یاد کر لو. جتنے بے غیرت عرب ملک ہیں، جتنے بے غیرت عرب حکمران ہیں، اور خالی میں عربوں کو نہیں کہوں گا، وہ تمام مسلمان ممالک جن کی غیرتیں مر گئی ہیں، جن کی غیرتیں مر گئی ہیں، چاہے وہ عرب ہو یا غیر عرب ہو. سنیں، تمہاری حالت بھی فرام المرا سے بدتر ہوگی. حسین ابن علی نے کہا تھا ہوگی. کیا ہوگا؟ سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا. یہ جنگ تو ہونی ہے اور ہو کر رہے گی، کیونکہ قائم نے آنا ہے. یہ جنگ تو ہوگی، آج ہو یا دیر سے ہو. آج ایران حملہ کرے یا دیر سے کرے، تم ایران پہ اتنی اپنی توجہ نہیں کرو، تم اپنے کرداروں میں کرو کہ تمہارا کیا بنے گا. تم اپنی تاریخ پڑھو، تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. سن لے کیا ہوگا اگر یہ جنگ ہوتی ہے. اگر گراؤنڈ ریالٹیز، اگر زمینی حقائق یہ ہیں کہ پورا نیٹو مل کے ایران کو مار دے گا، صحیح ہے، مار دے، ہم تو بنے ہی شہادت کے لیے. اس سے بڑی اور کیا، اس سے بہتر اور کیا موت ہوگی. ہمارے مولا نے کہا تھا کہ جس طرح عورت کے گلے میں زیور اس کی زینت ہے، اسی طرح مرد کی زینت اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا ہے. تم کیا سمجھتے ہو ہم مار دیے جائیں گے؟ سنو، ہم تو سرخرو ہو جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، لیکن ہم فلسطینیوں کا دفاع کریں گے، ہم مظلوموں کا دفاع کریں گے. ہم مظلوم جہاں بھی ہو اس کا دفاع کریں گے. کشمیر کے مظلوموں کا بھی دفاع کریں گے، ہندوستان کے مظلوموں کا، پاکستان کے مظلوموں کا، پارا چنار کے مظلوموں کا.
دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہمارے مولا کا حکم ہے، ہم اپنے مولا کے فرمان کے ساتھ دیں گے، لیکن سنو ہم یہ ساتھ دیتے ہوئے شہادت پا لیں گے۔ پورا اگر نیٹو مل کے ایران کو مار دیتا ہے، مار دو، تباہ کر دو بمباری، ایران تو سرخرو ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، ہو گئے شہید، سرخرو ہو جائیں گے، لیکن تم فرام المرا سے بدتر ہوں گے۔ یہی یزید جس کا نام آج کا یزید، امریکن اسٹیبلشمنٹ، اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ، یہی آئیں گے دوبارہ۔ اگر تم ہمیں شہید کر دو گے ہم مار دیے جائیں گے، لیکن چند سالوں بعد یہی لشکر آج کا مسلم ابن عقبہ آئے گا جو تم عربوں کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ بعد میں تم کیا سمجھتے ہو یہ جنگ ختم ہو جائے گی؟ نہیں، بعد میں نہ تم بچو گے، تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں بتا دیتا ہوں، اسرائیل نے اپنی پارلیمنٹ پہ لکھا ہوا ہے، اے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک ہے۔ اسرائیل کی پلاننگ میں ہے کہ وہ سعودی عرب کے علاقوں میں بھی قبضہ کرے گا، اسرائیل کی پلاننگ میں ترکی تک آئے گا، عراق کے علاقوں میں آئے گا، اسرائیل کی پلاننگ ہے کہ تمام عرب ممالک کے اندر قبضہ کرے گا۔ تم اس خام خیالی میں مت رہو۔ ہمارے مولا نے کہا کہ تم فرام المرا سے بدتر ہو جاؤ گے۔ دیکھ لیں بعد میں مدینہ والوں کے ساتھ کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو گئی یا جنگ ہو گئی، اس میں جو شہادتیں ہو گئی، مار دیے گئے، ٹھیک ہے شہید ہو گئے، لیکن بات اپنا کردار دیکھو، تم کہاں کھڑے ہو؟ بعد میں کیا ہوگا؟ امریکہ اسرائیل تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اس لیے امام خمینی کہتے تھے امریکہ کی دوستی، امریکہ کی دشمنی سے نہیں، دوستی سے ڈرو، دوستی سے ڈرو۔ یہ وہ آج کا خبیث ہے کہ جو جس سے دوستی کرے گا اس کو تباہ کرے گا، اور کر دیا۔ جن سے دوستی آپ دیکھ لیں ان کا حالت کیا ہے، اور جس سے دشمنی ہے